اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معلومات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت ابراہیم کا نظام کائنات میں غور و تدبر کو قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مظاہر کائنات دکھا کر ایمان کا یقین کا رتبہ عطا فرمایا تاکہ آپ اپنی امت کو دعوت توحید پر پرزور طریقے اور دلائل کی روشنی میں دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھلائے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی جب رات نے ان کی تاریکی سے ڈھانپ لیا تو انہیں آسمان پر ایک ستارہ نظر آیا۔ وہ کہنے لگی میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگی مجھے غائب ہو جانے والی دے پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھ کر چمک رہا ہے تو کہنے لگی یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو ان سے میں بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنی آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ کیا تم خیال نہیں کرتے بھلا میں ان چیزوں سے جن سے تم اللہ کو شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم ان سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اب دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق امن کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہی میری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خوب علم والا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے درمیان مناظر کا ذکر کیا ہے۔ آپ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ روشن ستاروں کی صورت میں نظر آنے والے اجرام فلکی معبود ہونے کے لائق نہیں۔ اللہ کے ساتھ ان کی عبادت نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ مخلوق ہیں جن کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ وہ خالق کے بنائے ہوئے اور اس کے حکم کے تابع ہیں، کبھی طلوع ہوتے ہیں تو کبھی غروب ہو کر نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ ازلی اور ابدی ہے، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ واضح کیا ہے کہ ستارے یہ صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد آپ نے چاند کا ذکر فرمایا جو کہ ستاروں سے زیادہ روشن اور زیادہ خوبصورت ہے، اور آخر میں سورج کا ذکر فرمایا جو نظر آنے والے اجرام فلکی میں سب سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہے، اور واضح کیا کہ یہ بھی کسی کے حکم کا تابع اور مسخر ہے، جسے اللہ کے تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا، اگر تم اسی کی عبادت منظور ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے کہ میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے مجھے تو سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور جن چیزوں کی تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے، مطلب یہ ہے کہ ان نام نہاد معبودوں سے نہیں ڈرتا جنہوں نے تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ سن سکتے ہیں اور نہ سمجھ رکھتے ہیں، بلکہ وہ یا تو ستاروں وغیرہ کی طرح ربوبیت کے محتاج اور حکم کے پابند ہیں، یا ہاتھوں سے گھڑے کے تراش کیے ہوئے بت ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔